میں قبرستان جا رہا ہوں.
آج پہلی مجلس میں کیا یاد ہوگا بڑے حکم کا سیزن پہنچا صحت یابی ہوئی ہے ماشاء اللہ سے مولا ہر بیمار کو سیدھے سنجار بیمار کربلا کے صدقے میں صحت دلی عطا فرمائے اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا سایہ ہمارے سبوں کو تعلیم سلام ملاتا ہے۔ یہ امر حق ہے کہ غم زندگی گھٹاتا ہے، یہ امر حق ہے کہ غم زندگی گھٹاتا ہے، غم حسین مگر زندگی بڑھاتا ہے۔ یہ امر حق ہے کہ غم زندگی گھٹاتا ہے، غم حسین مگر زندگی بڑھاتا ہے، اور بذات خود کوئی کربو بنا نہیں جاتا، وہی ہے جاتا جسے با وفا بناتا۔ سلام کے چند اختصار کے ساتھ شاید پیش کروں گا، ہمت اتنی نہیں ہے جواب دینے کی لیکن لیکن شاید پڑھ سکوں گا۔ صلوات کریں جو میری آنکھیں غم حسین میں روتی ہیں، جو میری آنکھیں تمام دنیا پہ بھاری ہے، دو میری آنکھیں تمام دنیا پہ بھاری ہے، دو میری آنکھیں غم حسین میں روتی ہیں، جو میری آنکھیں۔ عقیدہ بیان کرنا شریعت شاید اس معاملے میں کچھ اور کہتی ہو، لیکن میں اپنا عقیدہ بیان کرنا یہ میرے بعد بھی سرور کے غم میں روئیں گی، یہ میرے بعد بھی سرور کے غم میں روئیں گی، لگا دو شہر کے عزادار کو میری آنکھیں، یہ میرے بعد بھی سرور کے غم میں روئیں گی، یہ میرے بعد بھی سرور کے غم میں روئیں گی، لگا دو شہر کے عزادار کو میری آنکھیں، غم حسین میں روتی ہیں، جو میری آنکھیں۔ مولا کے منظور نظر ذاکر سہیل شاہ موجود ان کی نظر کروں گا غم حسین میں روتی ہیں، جو میری آنکھیں، بہت ہے وقت سوال و جواب کر لینا، بہت ہے وقت سوال و جواب کر لینا، فرشتوں پہلے ذرا دیکھ لو میری آنکھیں، فرشتوں پہلے
جب اپنے دوستوں کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا انتخاب کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اسی سے دوستی کریں جو ہو گیا علی سے سرکار، اس کے دل میں اشتہار مرض نہیں کرتا. جب ہوگا آخری دیدار میری آنکھوں کا، جب ہوگا آخری دیدار میری آنکھوں کا، سلام تم کو سنائیں گی سو سلام تم کو سنائیں گی سو میری آنکھیں. غم حسین میں روتی ہیں جو میری آنکھیں. کلمہ شریف یہ میری آنکھوں کی خواہش ہے، روضہ زہرا یہ میری آنکھوں کی خواہش ہے، روضہ زہرا کہ دیکھ لیں تیری تعمیر نو میری آنکھیں، کہ دیکھ لیں تیری تعمیر نو میری آنکھیں. غم حسین میں روتی ہیں جو میری آنکھیں. ایسا مسائل کے شاید اتنا کیسے کہا یہ غازی نے میں تم سے شرم اٹھاتا ہوں، کہا یہ غازی نے میں تم سے شرم اٹھاتا ہوں. سکینہ ہاتھوں سے تم ڈھانپ دو
صلوات اللہ ساری دنیا میں عزاداروں کی حفاظت کے لیے، سب کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد و آل ڈاکٹر صاحب اجازت ہے تو شریعت رسالت نامکمل ہے، امامت نامکمل ہے۔ رسالت نامکمل ہے، امامت نامکمل ہے، بغیر فاطمہ زہرا شریعت نامکمل ہے۔ رسالت نامکمل ہے، امامت نامکمل ہے، بغیر فاطمہ زہرا شریعت نامکمل ہے۔ تبرہ قاتل شبیر پر جو کر نہیں سکتا، تبرہ قاتل شبیر پر جو کر نہیں سکتا، خدا شاہد کے اس کی ہر عبادت نامکمل ہے۔ خدا شاہد کے اس کی ہر عبادت نامکمل ہے۔ جس کو در حسین پہ جھکنا نہیں قبول، جس کو در حسین پہ جھکنا نہیں قبول، کعبے کو ایسے شخص کا سجدہ نہیں قبول۔ جس کو در حسین پہ جھکنا نہیں قبول، کعبے کو ایسے شخص کا سجدہ نہیں قبول۔ پھیلائے جو تفرقہ محمد کے دین میں، پھیلائے جو تفرقہ محمد کے دین میں، مولا کو ایسا کوئی بھی ملا نہیں قبول۔ مولا کو ایسا کوئی بھی ملا نہیں قبول۔ چند اشعار سلام سے پڑھتا ہوں، بہت خوبصورت اشعار ڈاکٹر ندیم نقوی نے میرے بھائی پیش کیے آنکھوں کی ردیف میں۔ میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ایک مسائل فقرہ مسائل سے ایک درود کا سہارا میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تجھ کو غم شبیر کا عرفان نہیں ہے، تجھ کو غم شبیر کا عرفان نہیں ہے۔
مسلمان نہیں ہے آدم بھی یہ کہتے ہیں نہیں ہے جو حسینی کچھ اور ہے وہ آدمی انسان نہیں ہے کچھ اور ہے وہ آدمی انسان نہیں ہے شیر پڑھا چاہتا ہوں
صبح کا رکھنے ہیں سہیل اپنے قدم تم کو جمع کر مدحت کا سفر اس قدر آسان نہیں ہے مدحت کا سفر اس قدر آسان نہیں ہے تجھ کو غم شبی یاد سجاد کو زینب کی جب آئی چادر یاد سجاد کو زینب کی جب آئی چادر خون کے اشکوں نے آنکھوں میں بنائی چادر ہائے افسوس وہ بازاروں میں بے پردہ ہے جس کی مادر کے لیے عرش سے آئی چادر جب رہا ہو کے چلے اہل حرم زندہ سے روئی زینب پہ بہت وقت رہائی چادر کیوں نہ اس خاک پہ سجدے کریں ہم اہل عذاب جس نے اڑ اڑ کے ہے زینب کو اڑائی چادر لطف عباس رہا سایہ فکر اس پہ سہیل جس نے مرقد پہ سکینہ کے چڑھائی چادر ہے یاد سجاد کو زینب کی جب آئی چادر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤيا والخالق من غير رويا والصلاة والسلام على من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وزوايا العليا وسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة أبي القاسم محمد
الطيبين الطاهرين المعصومين لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. بسط تشکر بحضور امام زمانہ مجلس کا اہتمام ہے. ہم سب کے بہت محبوب اور پیارے حسن جعفر بھائی بیماری کی اس منزل پر پہنچ گئے تھے کہ جس کو جب کوئی اپنا تکلیف میں ہوتا ہے تو صرف وہ تکلیف میں نہیں ہوتا، جو اس سے محبت کرتے ہیں وہ سب تکلیف میں ہوتے ہیں. یہ وقت جو حسن جعفر بھائی نے گزارا وہ بہت سخت وقت تھا، نہ صرف ان کے لیے، ان کے خانوادے کے لیے، بلکہ ہم سب کے لیے. اس دوران میں استغاثہ امام زمانہ بھی پڑھا گیا، امام زمانہ کو پکارا بھی گیا. یہ تو نصیب کی بات ہے، ہمارے پاس ہیں جو پکارتے ہیں. ہم نے پکارا، انہوں نے جواب دیا. وہ پوچھتے ہیں پکارتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہاں سے جواب آ جاتا ہے. خط انہیں لکھے جاتے ہیں جو خط کا جواب دیں، اور آج ماشاءاللہ صحتیاب ہیں. اللہ کائنات عالم میں جو مومن جہاں مومنہ بیمار ہیں، پروردگار ان سب کو بحق امام زمانہ شفا عطا فرمائے. آج 6 سپتمبر بھی ہے، پاکستان کے جانبازوں کا دن ہے. ان جانبازوں کا جنہوں نے وطن کی عزت کے خاطر خون بہایا. پروردگار شہداء کے جتنے خانوادے ہیں ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. درود پڑھیے محمد. توجہ رکھیے گا، قرآن کی دل کی ایک دھڑکن پیش نظر ہے. یاسین قرآن کا دل ہے، آل محمد اس دل کی دھڑکن ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یہ سورہ یاسین پہلے ہم بات کریں گے سورہ یاسین پر، پھر ہم بات کریں گے یاسین پر، پھر بات کریں گے آل یاسین پر. یہ سورہ کتنا اہم ہے. رسول نے فرمایا کہ جو سورہ یاسین کا قاری ہوتا ہے، اگر کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ سورہ یاسین پڑھا کرے. یعنی یاسین عبد کو معبود سے ملاتی ہے. پھر سرکار نے فرمایا کہ سورہ یاسین کی برکتیں ہیں. اگر سورہ یاسین پڑھے تو بھوکا ہے تو سیر ہوگا، پیاسا ہے تو سیراب ہوگا، خوف زدہ ہے تو امن پائے گا، بیمار ہے تو شفا پائے گا، مسافر ہے تو منزل تک جائے گا، مسافر ہے تو منزل تک جائے گا، طالب ہے تو مطلوب پائے گا، قید میں ہے تو مژدہ رہائی سن پائے گا. یہ جو بہنیں فضیلتیں بتائی ہیں یہ سورہ یاسین کی فضیلتیں ہیں، یاسین کی نہیں بتائی. یہ جو بہنیں فضیلتیں بتائی یہ سورہ یاسین کی ہیں، یاسین کی نہیں ہیں. اللہ نے قرآن نازل کیا، نزول کے مدارج ہیں. وہ ایک قرآن وہ ہے جو ہمارے گھروں میں رکھا ہے، ایک قرآن وہ ہے جس کے لیے اللہ کہتا ہے وَلَوْ كَانَ، یہ اگر اس قرآن کو عَلَىٰ جَبَلٍ ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. ایک قرآن جو ہمارے گھر میں خاموش ہے، ایک قرآن وہ جو پہاڑ پر آتا تو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا. ملا صدرہ کا نام سننا ہے نا، صدر الدین شیرازی.
مشرق کا بہت بڑا فلسفی ہے، اسفار اربع جیسی کتاب لکھی، اس میں وہ لکھتے ہیں ان ھذا القرآن انزل من الحق الی الحق بألفی حجاب، اللہ نے اس قرآن کو 1000 پردے ڈال کر نازل کیا، اس قرآن کو اللہ نے 1000 پردے ڈال کے نازل کیا۔ کیوں؟ فلو فرضا انا بائے بسم اللہ مع عظمتہ التي كانت له في اللوح نزل الى العرش لذابا، اگر اللہ فرض کیجئے صرف بسم اللہ کے بے کو اس جلال کے ساتھ جو کہ اس کی لوح محفوظ میں ہے، اس جلال کے ساتھ اگر وہ بے نازل ہو جاتی عرش پر تو عرش پگھل جاتا، صرف ایک بے نازل ہو جاتی جلال کے ساتھ عرش پگھل جاتا۔ ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ نے پورا قرآن نازل کرنا تھا، اللہ نے اس پر ہزاروں حجاب ڈالے، اس کو کاغذ کا پیرہن دیا، لفظوں کا پیکر دیا، روشنائی کی صورت دی، ہزاروں حجاب ڈال کر یہ قرآن نازل کیا۔ وہ سورہ یاسین جو ہزاروں حجابات کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ بھوکے کو کھانا کھلاتی ہے، پیاسے کو پانی پلاتی ہے، مسافر کو منزل تک پہنچاتی ہے، قیدی کو رہائی دلاتی ہے۔ وہ جب سورہ یاسین کا یہ اقتدار ہے تو اللہ جانے آل یاسین کا کیا اقتدار ہوگا۔ آئیے شروع کریں سورہ یاسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، دو ترجمے، دو مطالب، ایک مولوی والا، ایک مولا والا۔ اب آپ کو مولوی والا چاہیے تو وہ دے دوں، یا مولا والا؟ زیادہ تر خاموش ہونے مولوی اچھے لگتے ہیں، آج کل مولا سے زیادہ مولوی اچھے لگتے ہیں۔ ایک چلو میں دونوں بتا دیتا ہوں، مولوی والے بھی خوش، مولا والے بھی خوش۔ یاسین، اے سید و سردار، میں انکار نہیں کرتا اس ترجمے سے، بے شک ہر رسول کائنات کی ہر حقیقت کا سردار ہے، مگر سید خود عربی لفظ ہے۔ اگر اللہ کو سید ہی کہنا تھا تو یا سید کہتا، یاسین کیوں کہا؟ اگر سید کہنا تھا۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اللہ نے رسول کو سین کیوں کہا، شین کیوں نہیں کہا، بے کیوں نہیں کہا، الف کیوں نہیں کہا؟ 29 حروف تہجی ہیں، رسول نے اللہ نے رسول کو سین کہہ کے کیوں مخاطب کیا؟ 29 حروف ہیں، اللہ نے رسول کو سین کیوں کہا؟ خدا کی قسم یہ راز کبھی نہ کھلتا اگر اس کے 14 رازدار نہ آتے۔ کھولو راز، رسول کو شین کیوں نہیں کہا، بے کیوں نہیں کہا، دال کیوں نہیں کہا؟ 29 حروف میں سے سین رسول کو کہہ کے کیوں بلایا؟ کھولو، ظرف عقیدت تو نہیں جھلکے گا نا، دل کی دھڑکنیں تو تیز نہیں ہو جائیں گی۔ سین کیوں کہا؟ ہر حرف کے دو پہلو ہوتے ہیں، علم الاعلیٰ، ایک ہوتا ہے ظاہر، ایک ہوتا ہے باطن۔ ظاہر کو کہتے ہیں زبر، باطن کو کہتے ہیں بینہ۔ سین وہ واحد حرف ہے جس کے زبر اور بینات برابر ہے۔ بات سمجھ میں نہیں، میں وضاحت کروں۔ ہر حرف کے دو پہلو، ظاہر اور ایک باطن۔ میں نے ایک چھوٹی سی لکیر کھینچی، یہ اب میں نے اس لکیر کو سہیل صاحب کو دکھایا، میں نے کہا سہیل بھائی بتاؤ یہ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا یہ لکھا ہے الف۔ میں نے ادھر دکھایا، بھائی آپ بتائیے یہ کیا لکھا ہے؟ یہ کہیں گے الف۔ لکھا میں نے ایک حرف ہے، پڑھ آپ 3 حرف رہے۔ میں نے لکھا یہ ایک لکیر، میں نے لکھا، آپ سے پوچھا کیا ہے؟ دنیا بھر میں پوچھا سب کہیں گے یہ لکھا الف۔ لکھا ایک حرف ہے، پڑھ آپ 3 رہے ہیں۔ معلوم چلا الف اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ لام اور سے بھی ہے۔ الف ظاہر ہے، لام سے پوشیدہ ہے۔ میں نے اس الف کی کمر کو تھوڑا سا جھکا دیا۔ اب میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے؟ آپ نے کہا یہ لکھا ہے دال۔
لکھا میں نے ایک حرف ہے، پڑھ آپ 3 رہے ہیں، دال الف لام۔ معلوم چلا دال اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ الف لام بھی موجود ہے۔ دال ہے ظاہر، الف لام ہے پوشیدہ۔ میں نے اوپر ایک تاج سا بنایا اور پھر ادھورا نون بنا دیا، بی پیٹ میں نقطہ ڈالا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا جیم۔ لفظ ایک لکھا ہے، پر آپ 3 رہے ہیں۔ جیم اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ میم بھی ہے۔ جیم ظاہر ہے، یہ میم پوشیدہ ہے۔ میں نے 3 شوشے بنا کے نون بنایا، کیا ہے؟ آپ نے کہا سین۔ حرف ایک ہے، پر آپ 3 رہے ہیں۔ سین اکیلا نہیں ہے، یہ نون بھی موجود ہے۔ سین ظاہر ہے، یہ نون پوشیدہ ہے، اسے علم العداد میں بسط حرفی کہتے ہیں۔ زبر و بینہ۔ سین ظاہر ہے، یہ نون پوشیدہ ہے۔ 29 حروف میں سے 28 حروف لیں، ان کے ظاہر کا عدد نکالیں، ان کے باطن کا عدد نکالیں۔ ہر حرف کا ظاہر اور ہوگا، باطن اور ہوگا۔ الف لام سے، الف ظاہر ہے، لام سے پوشیدہ ہے۔ الف کا عدد ہے 1، لام کے عدد ہے 80، فے کے عدد ہے 30، پوشیدہ کے عدد ہے 110، ظاہر کے عدد ہے 1۔ عدد مختلف، ہر حرف کا وقت نہیں ہے میں تمہیں ہر حرف بتاتا، ہر حرف کا ظاہر کے عدد اور ہیں، باطن کے عدد اور ہیں۔ اب سین لے لے، سین کا ظاہر ہے سین، پوشیدہ ہے یہ نون۔ سین کے عدد ہے 60، یہ کے عدد ہوتے ہیں 10، نون کے عدد ہوتے ہیں 50۔ کتنے بنے؟ سین کا ظاہر ہے سین، پوشیدہ کیا ہے؟ یہ نون۔ ظاہر کے عدد ہے 60، سین کے عدد ہوتے ہیں 60۔ یہ نون کے عدد جمع کر لیں، یہ کے عدد ہوتے ہیں 10، نون کے عدد ہوتے ہیں 50۔ کتنے بنے؟ 60۔ جو ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ اب میں ترجمہ کروں، یاسین، اے وہ نبی جیسا تیرا ظاہر ہے ویسا تیرا باطن ہے۔ یہ جسم میرا ظاہر ہے، روح میری باطن ہے۔ جسم ہے میرا پست، روح ہے میری بلند۔ جسم ہے کثیف، روح ہے لطیف۔ جسم کو فنا، روح کو کوئی فنا نہیں۔ جسم نجس ہو جاتا ہے، روح پاک رہتی ہے۔ یاسین، جیسی تیرے روح کے کمالات ویسے تیرے بدن کے کمالات، جیسی روح لطیف ویسا بدن لطیف، جیسی روح بلند ویسا بدن بلند، جیسی روح پاک ویسے بدن پاک۔ جسم کثیف ہے نا، اس کا سایہ ہوتا ہے، روح کا تو کوئی سایہ نہیں ہوتا نا۔ یاسین، جیسی تیری روح ویسا تیرا جسم، نہ روح کا سایہ نہ جسم کا سایہ۔ وہ جسم تو جسم ہے، یہ بازار سے جوتی خرید لے اور پیروں میں پہن لے تو اب جوتی کا بھی سایہ نہیں، کپڑے کا بھی سایہ نہیں۔ اسی لیے تو جوتی پہن کر گئے تھے کعبہ قوسین، اسی لیے تو جوتی پہن کر گئے تھے کعبہ قوسین۔ یا رسول اللہ، ہم تو مسجد میں آئے تو جوتی اتار لیتے ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جوتی پہن کر۔ اس لیے جوتی پہن کر جا رہا ہوں تاکہ آئندہ کبھی مولوی ملا علامہ قبلہ کوئی بھی بیٹھ کر کہے رسول ہم جیسے، اسے جوتی دکھا کے کہنا، او کمینے تم تو جوتی جیسا نہیں، رسول جیسا نہیں۔ یاسین، اے میرے رسول، جیسا تیری روح ویسا تیرا بدن۔ یہ میرا بدن کثیف ہے، کثافت کا نتیجہ کیا ہے؟ پسینہ۔ پسینہ، پسینے کا مقدر کیا ہے؟ یوں کر کے جمع کیا، چھٹک کے پھینک، نہ پھینکیں گے تو بدبو جسم میں پیدا ہوگی۔ یہ پسینے کا مقدر ہے۔ میں کسی عالم کی بات نہیں کر رہا، میں بحر العلوم کی، میں باقر العلوم کی بات کر رہا ہوں، جس نے زمین سے خزانے نکالے ہیں آپ کے لیے۔
وہ اپنے نانا کے فضائل پڑھ رہے ہیں. پسینے کا مقدر کیا؟ چھٹک کر پھینک دو. امام باقر اپنے نانا کے فضائل پڑھ رہے ہیں. خلق اللہ من ارض راسہ الملائکہ ومن ارض وجہ العرش والکرسی واللہ والقلم والنجوم والکواکب والشمس والقمر ومن ارض صدر الانبیاء والمرسلین ومن ارض زور الکعبہ والبیت المعمور ومواضع من السجود ومن ارض رجلہ الارض من الشرق الى الغرب. امام کہتے ہیں اللہ نے میرے نانا کے سر کے پسینے کو جمع کیا اور اس سے ملائکہ کو پیدا کیا. جبریل بنے رسول کے سر کے پسینے سے, میکائیل بنے رسول کے سر کے پسینے سے, اور وہ جو آ کے آپ کی گردن دباتا ہے نا جس سے ساری دنیا ڈرتی ہے, وہ بھی بنے رسول کے پسینے سے, رسول کے پسینے سے. پھر اللہ نے ہمارے نانا کے چہرے کے پسینے کو جمع کیا اور اس سے عرش بنایا, کرسی بنائی, لوح بنایا, قلم بنایا اور شمس بنایا, قمر بنایا. پھر ہمارے نانا کے سینے کے پسینے کو جمع کیا, اس سے انبیاء مرسلین بنائے. آدم بنے رسول کے سینے کے پسینے سے, نوح بنے رسول کے سینے کے پسینے سے, آدم سے عیسیٰ تک ہر کوئی بنا رسول کے سینے کے پسینے سے. پھر ہمارے نانا کی پشت کا پسینہ جمع کیا اور اس سے بیت المعمور بنایا جس کا فرشتے حج کرتے ہیں, کعبہ بنایا جس کا انسان حج کرتے ہیں. پھر رسول کے پیروں کا پسینہ جمع کیا اور اس سے یہ ساری زمین بچھائی, یہ ساری زمین بچھائی. یہ سورج چاند کس سے بنے؟ رسول کے سر کے چہرے کے پسینے سے. فرشتے کس سے بنے؟ رسول کے سر کے پسینے سے. میں آپ سے پوچھوں جبرائیل خاکی ہے یا نوری؟ سب کہنے کا نا وہ تو نوری ہے. میں کہوں عرش خاکی یا نوری؟ سب کہنے وہ تو نوری ہے. میں کہوں قلم خاکی یا نوری؟ سب کہنے وہ نوری ہے. اور جس کے چھٹک کر پھینک دینے کی خیرات کو نور کہتے ہیں, وہ کیا تیری طرح بنا ہوگا؟ وہ کیا تیری طرح بنا ہوگا؟ اچھا, سر کے سر پر پسینے سے کیا بنے؟ فرشتے بنے. میں نے پڑھا ہے کوئی فرشتہ بارش برساتا ہے. آج کل پاکستان میں زیادہ ایکٹیو ہوا ہے. کوئی بارش برساتا ہے, کوئی فرشتہ غلہ اگاتا ہے, کوئی فرشتہ رحم مادر میں تصویر بناتا ہے, کوئی فرشتہ فرش بچھاتا ہے. یہ سارے کام کون کرتے ہیں؟ فرشتے. بنے کس سے؟ میرے سرکار کے سر کے پسینے سے. ایسے ہی ایک محفل لگی تھی, رسول نے مسکرا کے کہا یعنی انت منی بروح من الجسد, اے علی تو میری روح ہے, یہ تو میری روح ہے. فرشتے کون ہیں؟ پسینہ. علی کون ہے؟ روح نبوت. فرشتے کون ہے؟ پسینہ. اگلا جملہ بھی دینا پڑے گا. فرشتے کون ہے؟ پسینہ. علی کون ہے؟ روح نبوت. جو پسینے سے بنے وہ زندہ بھی کر رہے ہیں, موت بھی دے رہے ہیں, بارش بھی برسا رہے ہیں, رزق بھی دے رہے ہیں. اور جو پسینے سے بنے وہ حیات و موت پر اقتدار رکھتے ہیں. جو روح نبوت ہے اللہ جانے اس کا اقتدار کیا ہوگا. اچھا, یاسین جیسی تیری روح ویسا تیرا جو روح کے کمالات, وہ جسم کے کمالات. میں اگر باہر جانا چاہوں دروازے سے جاؤں گا نا, دیوار کو کراس کر کے تو نہیں نکل سکتا. کیوں؟ مادہ مادے کو مانی ہوتا ہے, روکتا ہے. جیسے تیری روح ویسے تیرا جسم. رسول چلنے لگے. حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ نے کہا سرکار کچھ دیر اور رک جائے. کہا نہیں, مجھے کچھ کام ہے. اب جو رسول چلنے لگے انہوں نے کیا کیا, دوپٹے کو یوں کر کے ایک رسہ سا بنایا اور بطور محبت یوں گھما کے رسول کے پیٹ کی طرف آگے سے وہ ڈالا اور ڈال کر چاہا رسول کو روکے. جیسے ہی چاہا روکے ایسے دوپٹہ نکل گیا جسم سے جیسے سوئی کے ناگے سے دھاگا نکلتا ہے. جیسے سوئی کے ناگے سے دھاگا نکلتا ہے. انہوں نے پھر دوپٹہ ڈال کے روکنا چاہا, رسول کے جسم اقدس سے نکل گیا. پھر کیا دروازے تک روکنے کی کوشش کرتی رہی, پیروں میں لغزش نہیں آئی. آتی بھی کیسے,
बशर होता तो आती ना जाने वाला यासीन है। ये जो जाने वाला है ये यासीन है। अच्छा ये मेरा जिस्म है, ठीक है, आंखें यहाँ है, नाक यहाँ है, मुंह यहाँ, ठीक है, लेकिन रूह कहाँ है? मैंने यहाँ चुभोया, रूह ने कहा मैं यहाँ हूँ। मैंने यहाँ चुभोया, रूह ने कहा मैं यहाँ हूँ। मैंने यहाँ चुभोया, रूह ने कहा मैं यहाँ हूँ। 40 जगह चुभो, रूह कहेगी मैं यहाँ हूँ। ये तो आप 40 जगह चुभोकर थक गए, अब 40वें जगह भी चुभो दे, रूह कहती मैं यहाँ हूँ। हर जगह रूह है। दुनिया को हैरत होती है 40 जगह अली दावत पर कैसे पहुँच गए हैं। 40 करोड़ों जगह बुला दी, चले जाते। हकीकत यासीन जो है, हकीकत यासीन जो है। अच्छा, ये मेरी आंखें काम करेंगी देखने का, ज़बान काम करेगी बोलने का, हाथ काम करेगा गिरफ्त का। ऐसा नहीं हो सकता कि आंखें गिरफ्त करे हाथ देखे, नहीं तो करेगा ना, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन रूह हर काम करती है, बोलने में भी रूह का किरदार, सुनने में भी रूह का किरदार। रसूल ने अपने नाखून तुरशवाए और तुरशवा के जनाब खदीजा को कहा कि किसी महफूज जगह दफन कर देना। जनाब खदीजा ने एक प्याले में रखा और अलमारी में रख दिया, एक मौका मिलेगा तो दफन करूंगा। रात हुई, यकदम खदीजा घबरा के उठी और आकर देखा तो नाखूनों से तस्बीह की आवाज आई। पलट कर आई सरकार के पास, सरकार उठिए उठिए, क्या बात है खदीजा? कहा सरकार आपके नाखून तस्बीह पढ़ रहे हैं। मुस्कुरा के कहा खदीजा सिर्फ मैं नबी नहीं हूँ, ये मेरा बाल भी नबी है, ये मेरे दांत भी नबी, ये बाल भी नबी है, ये मेरे दांत भी नबी है, ये मेरे नाखून भी नबी है। कहा सरकार पूरा कमरा बुक़ाए नूर बना हुआ है। कहा अर्श से फरिश्ते मेरे नाखूनों का बोसा लेने आए हैं, बोसा लेने आए हैं। अल्लाह जाने मुसलमानों के अकीदे किस तेल की कुएं की गहराई से निकल रहे हैं। और जिनके नाखून बोसा गाहे मलाइका बन जाए, उनकी कब्र की ज़ियारत बिदअत नहीं होती। अच्छा, मैं मर गया, यासीन जैसा तेरी रूह वैसा तेरा जिस्म। मैं मर गया, दफन किया, जिस्म को खा जाएगी जरूर, मगर रूह तो बाकी रहती है ना, रूह को तो बका हासिल होती है। मामून का दरबार है, 8वें ताजदार को बुलाया, मौला है, कहने लगे ये औरत आई है, 11 जो है बाल लाई है, कहती है रसूल की है, आप तस्दीक कर दें। क्यों जनाब, हम तस्दीक क्यों करें? मसनद पर तो आप बैठे ओ कहीं भी बैठ जाओ, कब्जा गुरूर का कब्जा गुरूर ही रहता है। अच्छा चले आप कर दे, तस्दीक कर दे, आप कर दे। तो आपके इमाम ने 3 बाल अलग किए, 4 अलग किए। कहा ये जो 3 है ये मेरे नाना के हैं, ये 4 नहीं है। क्या सरकार आपने कहा, हमने मान लिया, लेकिन कोई दलील भी तो हो। का आग लेकर आग आई, वो 3-4 जो रसूल के नहीं थी, डाले जल गए। वो 3 जो रसूल के थे, डाले आग बुझ गई, आग बुझ गई। या अल्लाह मेरे सामने को लगा दे, आग बुझ गई, आग बुझ गई। क्या देखो, हम जो हुज्जतें होती हैं हम पर आग हराम है। बाल आए मेरे नाना के, आग बुझ गई। और जब तुम्हारे बाल इनके बाल जैसे नहीं हो सकते, तो तुम्हारी आल इनकी आल कैसे हो गई? अच्छा, अब एक जुमला तो आप सब खुश हो जाए, आपको खुश कर दूं। बाल डाले जो रसूल के थे, आग बुझ गई, सिर्फ रसूल के बाल डाले हैं। पता लगाना, जहाँ 14 आ जाए वहाँ आग असर नहीं करती, और सिर्फ बालों ने आग बुझा दी। हमारे तो दिल में 14 रहते हैं, हमें क्यों डराता है जहन्नुम से?
پیچھے تو نہیں دیکھ سکتی نا، جو نہیں بول رہے اس کا مطلب ان کی دیکھ سکتی ہے، وہ پیچھے بھی دیکھ کر بتا دیں گے کون بیٹھا ہے. بول دیجئے ورنہ میں اسی وقت آپ سے تجربہ کرواؤں گا. میری آنکھیں آگے دیکھیں گے، پیچھے تو نہیں دیکھیں گی نا. بخاری شریف کی روایت، رسول نے نماز پڑھا رہے تھے اور سب مسلمان نماز پڑھ رہے تھے. اب کچھ مسلمانوں نے یہ سوچ کر کہ نیکی کے کام میں جلدی کرنی چاہیے، رسول سے پہلے سجدے میں چلے گئے، رسول سے پہلے رکوع میں چلے گئے. رسول منبر پر آئے اور کہا لا تسبقونی، خبردار مجھ سے پہلے رکوع میں نہیں جانا، مجھ سے پہلے سجدے میں نہیں جانا. تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا سرکار آپ کا منہ تو آگے نا، آپ کا منہ تو آگے تھا، آپ نے پیچھے کیسے دیکھ لیا؟ رسول نے فرمایا انی لا اراکم من قبلی کما اراکم من ورائی، میں پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں. یاسین جو روح کے کمالات، وہ جسم کے کمالات، سرکار بیٹھے ہوئے تھے